وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق و مالک، رازق و داتا، گنج بخش رنج بخش، غوث العظم دستگیر، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر۔ اس روئے زمین میں رہنے والی، کھانے والی، پینے والی ساری کی ساری انسانیت کا اکیلا پروردگار، حاجت روا، مشکل کشا اور رب ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب ان گنت درود و سلام امام الانبیاء، خیر الورا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، منبع رشد و ہدا، سر چشمہ صبر و رضا، صاحب قاب قوسین او ادنا۔ آپ کے اور میرے راہبر و رہنما، پیشوا، مقتدا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے خاص ہیں۔ آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارکہ کا جو عنوان ہے وہ ہے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی چیز اس دنیا میں خالق کائنات نے بھیجی یا پیدا کی ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، غرض و غایت ہے، وجہ ہے، کوئی سبب ہے۔ آپ جتنے یہاں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ، وہ مذہبی ہو یا سیاسی، اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ ہر جماعت کا ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک راہبر، رہنما، امیر ہوتا ہے۔ اس امیر کے ذہن میں، اس لیڈر، راہبر اور رہنما کے ذہن میں اپنی جماعت کو چلانے کے لیے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، مشن، منہج، دعوت، نظریہ، ایک سوچ، دستور اور منشور ہوا کرتا ہے۔ وہ امیر اور اس لیڈر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو میرے ذہن میں مشن اور مقاصد ہیں، میں اپنے مشن اور اپنے دستور اور منشور کو ملک کے طول و عرض میں پھیلا دوں اور ہر بندے تک میری جماعت کے مقاصد، میری جماعت کا دستور، میری جماعت کا نظریہ، میری جماعت کی جو سوچ ہے ہر بندے تک پہنچ جائے۔ لیکن محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ایک لیڈر ہمارا بھی ہے، ایک راہبر، ایک رہنما، ایک پیشوا، ایک مقتدا،
ایک ہادی اور راہبر جس کو میں نے اپنا لیڈر اور راہبر مانا ہے، وہ آمنہ کا لال اور عبداللہ کا در یتیم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہمارے لیے راہبر ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، ہمارے امام ہیں۔ حضرات دیکھیں نا، ایک علاقے کا امیر ہو، اس کے ذہن میں بھی مشن اور مقصد ہوتا ہے جس کو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک امام ساری کائنات کے لوگوں کا امام ہے، ایک امام دونوں جہانوں کا امام ہے، ایک لیڈر، ایک راہبر، پیشوا اور مقتدا وہ ہے جو اس پوری کائنات کے لیے راہبر اور رہنما بن کے آیا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، جتنی بھی انسانیت اس کائنات میں زندگی بسر کر رہی ہے، ان کا حقیقی لیڈر راہبر رہنما ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میرے پیغمبر کے پاس بھی کچھ مشن تھے، کچھ مقاصد تھے، کچھ دستور منشور تھے۔ میرے پیغمبر کے پاس بھی ایک نظریہ تھا، ایک دعوت تھی، ایک فکر تھی، سوچ تھی، جس کو میرے پیغمبر عرب و عجم، شرق و غرب، شمال و جنوب میں، زمین کے ہر افق اور ہر کنارے میں پھیلانا چاہتے تھے۔ وہ مقصد کیا تھے، وہ مشن کیا تھا، وہ نظریہ کیا تھا، وہ دستور کیا تھا، وہ منشور کیا تھا، میرے پیغمبر کی دعوت کیا تھی، میرے پیغمبر کا نظریہ کیا تھا، میرے پیغمبر کے پاس مشن اور منہج مسلک کیا تھا، اس کو بیان کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے پیغمبر، اپنے لیڈر، اپنے راہبر اور رہنما کے حقیقی مشن کو چھوڑ کے، حقیقی منہج، حقیقی مسلک اور حقیقی دعوت کو چھوڑ کر ہم نے بناوٹی اور شارٹ کٹ جنت میں جانے کے رستے اختیار کیے، اور پیغمبر کے مشن سے غداری کرتے ہوئے ہم نے آقا کریم کے مشن اور مقصد کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا۔ ہم نے اسلام کے اندر، دین کے اندر بدعات، خرافات، رسومات اور نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے۔ حضرات آئیے، میں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں سے اپنے راہبر، اپنے لیڈر، اپنے رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا کی زندگی کے جو مقاصد اور مشن ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے توجہ سے میری بات کو سننی ہے، اور آج یاد کرنا ہے، اپنے دل و دماغ کی تختیوں میں اپنے پیغمبر کی زندگی کے مقاصد اور مشن کو لکھ لینا ہے، منقش کرنا ہے، یاد کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے پیغمبر کے مشن اور مقاصد کو آگے بڑھاتے ہوئے پوری زمین میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقاصد کو عام کر سکیں، آقا کریم کے زندگی کے مشن کو پھیلا سکیں، اور نبی پاک کی حقیقی دعوت اور نبی پاک کا جو نظریہ اور دستور اور منشور تھا، پوری دنیا کے انسانوں کے دماغوں تک آقا کریم کا وہ مشن اور مقصد پہنچا سکیں۔ حضرات میں نے قرآن کو کھولا اور قرآن سے میں نے پوچھا، قرآن مجھے بتلا
کہ میرے پیغمبر کا مشن کیا تھا، آقا کریم کی زندگی کا مقصد کیا تھا، نظریہ کیا تھا، دعوت کیا تھی۔ قرآن بولا، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ پہلا مقصد آقا کریم کی زندگی کا پہلا مقصد، پہلا مشن، سب سے بڑا مقصد جو میرے پیغمبر کی زندگی کا تھا وہ یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کو اس زمین میں اس لیے بھیجا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے لیے رسول اس لیے منتخب کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کا پیغام دے دے، اور دنیا کائنات کے لوگوں ان اعبدوا اللہ، اس کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا اگر ہے تو عرش والا رب ہے۔ سب سے بڑا میرے پیغمبر کی زندگی کا مقصد تھا اللہ کی توحید کو عام کرنا، اللہ کی توحید کو عام کرنا، اللہ کی الوہیت اور رب کی ربوبیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور سمجھانا۔ ان اعبدوا اللہ، لوگوں آؤ بتوں کی پوجا کرنے والوں، مردوں سے مانگنے والوں، مزاروں پہ جا جا کے اپنی جبین نیاز کو جھکانے والوں، میرے پیغمبر کی زندگی کے مشن اور منہج سے غداری کرنے والوں، میرے پیغمبر کے مشن کو سمجھو۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ آمینہ کے لال اس دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی جائے اور واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے روکا جائے، طاغوت کی عبادت سے روکا جائے۔ اسی لیے تو آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادیوں میں، گلیوں اور بازاروں میں یہی پیغام دیا، اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے مشن کو پھیلانے کے لیے میرے پیغمبر نے اللہ کی توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، بڑی بڑی مشکلات کو، بڑی بڑی مصیبتوں کو، بڑی بڑی پریشانیوں کو برداشت کیا۔ اسی دعوت کے لیے، اسی توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے میرے پیغمبر نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے۔ اسی منہج اور مشن کو آگے بڑھانے کے لیے نبی کے جانثار جناب سیدنا بلال حبشی نے اب بڑے بڑے ظلم و ستم برداشت کیے۔ اسی دعوت کو، اسی منہج اور مقصد کو آگے پھیلانے کے لیے سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا، جناب سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسی دعوت کے لیے خبیب کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اسی دعوت کے لیے صدیق اکبر نے مارے کھائیں۔ اسی دعوت کے لیے جنگیں لڑیں۔ اسی دعوت کے لیے پیغمبر نے جہاد کیا۔ اسی دعوت کے لیے میرے پیغمبر نے 10 سال 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اسی منہج، اسی مقصد، اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے بڑے بڑے ظلم و ستم برداشت کیے۔ کیوں کیے؟ اپنی زندگی کے مقصد کو میں پوری دنیا میں پھیلا سکوں، لوگوں کو بتلا سکوں، اور دنیا کائنات کے لوگوں ان اعبدوا اللہ، حاجت روا ہے تو عرش والا رب ہے، مشکل کشا ہے تو عرش والا رب ہے، بگڑی بنانے والا ہے تو عرش والا رب ہے، اولادیں دینے والا ہے تو عرش والا رب ہے۔ یہ میرے آقا کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ کیا تھا سب سے بڑا؟
مقصد تھا، مشن تھا، لیکن ہم نے آقا کریم کے مشن سے غداری کی، پیغمبر کے اس مشن کو چھوڑ دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آج ملک پاکستان میں آپ دیکھیں، ملک پاکستان میں کیا ہم اللہ کی توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ ہم اپنی 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ زندگی میں دیکھیں، کیا ہم نے پیغمبر کے اس مشن کو پھیلانے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی الوہیت اور رب کی ربوبیت کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے کتنی تغدو کی ہے، کیا کوشش کی ہے؟ آپ اپنی زندگیوں کو پرکھیں، آپ کو نبی کا یہ مشن نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے ایک رتی برابر بھی کوشش نہیں کی، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اسی لیے تو ہر کلومیٹر کے فاصلے پر شرک کے اڈے قائم ہو گئے، اسی لیے تو لوگوں نے اپنے اپنے حاجت روا، اپنے اپنے مشکل کشا، اپنے اپنے داتا اور اپنے اپنے خالق اور مالک بنا لیے، عرش والے رب کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھاتے، ہم نے نہیں بڑھایا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرات آئیے دوسرا مقصد میرے پیغمبر کی زندگی کا، میں نے پھر قرآن کھولا اور قرآن سے پوچھا، قرآن مجھے بتلا میرے پیغمبر کی زندگی کا مقصد کیا تھا، مشن کیا تھا، میرے پیغمبر کی زندگی کی دعوت کیا تھی، نظریہ کیا تھا، سوچ کیا تھی؟ تو قرآن بولا، قرآن نے کہا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ یہ میرے پیغمبر کی زندگی کا دوسرا مقصد ہے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں پیغمبروں کی زندگی کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ جو لوگ راہ راست پر آ جائیں، جو لوگ صراط مستقیم پر چل پڑیں، مبشرین، ان کو خوشخبریاں سنا دی جائیں۔ یہ میرے پیغمبر کا مشن اور مقصد ہے کہ جو لوگ حقیقی دعوت کو قبول کر لیں، قرآن و حدیث کو اپنا دستور اور منشور تسلیم کر لیں، ان لوگوں کو مبشرین، خوشخبریاں سنائی جائیں، ان لوگوں کو ان کے اچھے انجام سے آگاہ کیا جائے، ان کے سامنے جنت کے نظاروں کے تذکرے کیے جائیں، ان کو بتلایا جائے کہ آپ کا انجام بہت اچھا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی زندگی کا مشن تھا، اور ساتھ ہی فرمایا الا مبشرین ومنذرین، یہ بھی میرے پیغمبر کا مشن ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیں، قرآن و حدیث سے دوری اختیار کر لیں، بدعات و خرافات اور شرکیات میں اپنے آپ کو ملوث کر لیں، منذرین، یہ بھی میرے پیغمبر کا مشن ہے کہ ان لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرایا جائے، اور بدعات ایجاد کرنے والوں، خرافات اور رسومات میں اپنے آپ کو ملوث کرنے والوں، سن لو، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بدعات کے اندر، خرافات کے اندر، رسومات کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والوں، اللہ کی قسم ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ حضرات یہ میرے پیغمبر کی زندگی کا مشن اور مقصد ہے کہ لوگوں کو ڈرایا بھی جائے اور خوشخبریاں بھی سنائی جائیں۔ گال سمجھ آ رہی ہے؟ آئیے تیسرا مقصد میرے پیغمبر کی زندگی کا، خالق کائنات نے فرمایا، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 64 ہے، آیت نمبر 64، فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ بھی میرے پیغمبر کی زندگی کا مشن اور مقصد ہے. اللہ کہتے ہیں وما انزلنا علیک الکتاب، ہم نے یہ کتاب قرآن مجید اس لیے نازل کی ہے اپنے پیغمبر کے سینہ پاک پر کہ الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، کہ محمد کریم کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم جو اختلاف ہے، جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو فساد ہے، جو فتنے برپا کیے ہوئے ہیں زمین پر، ان کو ختم کیا جائے، ان کا خاتمہ کیا جائے. الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، لوگوں کے اختلافات کو ختم کیا جائے، لوگوں کے لڑائیوں اور جھگڑوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ختم کیا جائے. قرآن مجید سے تعلیم حاصل کر کے پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے امت کے اختلاف کو ختم کیا جائے. اگر میں یوں کہوں کہ امت کو جوڑا جائے، امت کو توڑا نہ جائے، امت کو گروہوں میں تقسیم نہ کیا جائے، امت کو بانٹا نہ جائے، تقسیم نہ کیا جائے، فرقوں کی بھیڑ نہ چڑھایا جائے، اس محمد کریم کی امت کو آپس میں جوڑا جائے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، ان کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا کے علم کو بلند کیا جائے. یہ بھی میرے پیغمبر کا مشن تھا، میرے پیغمبر کی زندگی کا مقصد تھا. لیکن ایمانداری سے بتائیے اور دیکھیے، کیا آج محمد کریم کی امت اس مشن پر قائم ہے؟ اللہ اکبر. طرح طرح کے گروہ، فرقے اور پتہ نہیں کیا کیا، کئی حصوں میں امت تقسیم ہو چکی ہے. حضرات آئیے پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، نبی کی زندگی کے مقاصد کا مطالعہ کرتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس امت کو آپس کے اندر جوڑ دیں، اس امت کو آپس کے اندر جوڑ کر کفر کے سامنے کھڑا کریں، اس امت کو آپس میں نہ لڑائیں. دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کی تقسیم نہ کی جائے. آؤ لوگوں، قرآن و حدیث کو اپنا دستور اور منشور سمجھتے ہوئے اتحاد و اتفاق کی فضا کے علم کو بلند کرو. کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو ایمان والے لوگ ہیں، جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے لیے اس کتاب کے اندر رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے. رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. ہدایت یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑ دو، امت کو جوڑ دو، امت کو تقسیم کرنے کی باتیں نہ کرو، فرقہ وریت کو پروان نہ چڑھاؤ، امت کو جوڑو. جب امت کو جوڑو گے تو رب کی رحمت ہوگی، برکت ہوگی. اتفاق میں، اتحاد میں برکت ہوا کرتی ہے. حضرات آئیے، پیغمبر کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں، مشن کیا ہے، آقا کریم کی زندگی کا منہج کیا ہے، نظریہ کیا ہے، دستور اور منشور کیا ہے. میں نے قرآن سے پھر پوچھا، اور جب میں نے قرآن کو کھولا تو مجھے آقا کریم کی زندگی کا ایک اور مقصد نظر آیا. وہ کیا تھا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ بھی میرے پیغمبر کی زندگی کا مقصد اور مشن ہے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا ترجمہ ہے؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ. اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر کی آمد سے قبل، آقا کریم کی آمد سے قبل، جو لوگ جہالت کے اندھیروں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، جو لوگ گمراہی کے رستے میں
اپنے آپ کو گامزن کیے ہوئے تھے۔ جب میرے پیغمبر آئے اس دنیا میں تو انہوں نے آ کے کیا کیا؟ اور پڑھو آقا کریم کی زندگی کو، رب کعبہ کی قسم ہے میرے آقا نے آ کے لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ ہی میں سے، آپ جیسے ناخواندہ لوگوں میں سے، منہم آپ ہی میں سے ایک رسول منتخب کیا، ایک رسول بھیجا، پیدا فرمایا، آمنہ کے بدن سے ایک بچہ پیدا کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ کیا کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کو قرآن مجید کی آیات سے ان کے قلوب و اذہان کو قرآن مجید کے نور سے منور کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو قرآن مجید کی آیات سکھاتا ہے۔ اس کا مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو سمجھاتا ہے، ان کو حقیقی دعوت سے آراستہ کرتا ہے۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ساتھ ساتھ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حضرات، یہ میرے پیغمبر کی زندگی کا مشن ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، ان کو صحیح دعوت پیش کی جائے، محمد کریم کی امت کو نبی کریم کے مشن سے آگاہ کر کے تلقین کی جائے۔ لوگوں آؤ، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کو ہم نے لیڈر اور راہبر مانا ہے، جس کو ہم نے پیشوا مانا ہے، ہم اپنے لیڈر، اپنے راہبر، اپنے رہنما کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کریں، لوگوں کو بتلائیں۔ لوگوں، قرآن و حدیث کو اپنا دستور اور منشور سمجھو۔ اگر تم قرآن و حدیث سے انحراف کرو گے، اگر تم پیغمبر کے اس مشن سے غداری کرو گے تو تمہارا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ حضرات آئیے، یہ میں نے چار مقاصد بڑے بڑے جو میرے پیغمبر لے کے آئے، جو مشن میرے پیغمبر کی زندگی کا مقصد تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں چار مقاصد بیان کیے۔ حضرات آئیے، میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم کی زندگی کے سب سے بڑے مقصد کو بھی آپ کے سامنے بیان کر جاؤں۔ اللہ اکبر، میں نے قرآن کو پڑھا نا تو مجھے نبی کریم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نظر آیا۔ سنا دو؟ اللہ اکبر۔ اور آؤ، بدعات اور خرافات میں زندگیاں گزارنے والوں، تم نے سمجھا کہ شاید نبی کریم کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ بازاروں کو سجا لیا جائے، جھنڈیاں لگا لی جائیں، پہاڑیاں بنا لی جائیں، سیدی مرشدی کے نعرے لگا لیے جائیں۔ نہیں نہیں میرے بھائیو، یہ میرے پیغمبر کی زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ جلسے، جلوس، ریلیاں نکالنا میرے پیغمبر کی زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ کیا مقصد تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میرے پیغمبر کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اپنے پیغمبر کو دین اسلام دے کر مبعوث کیا ہے، جو دین، جو اسلام، جو مذہب، جو شریعت، جو کتاب، جو تعلیم ہم نے اپنے پیغمبر کو دی ہے، هو الذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، حق والا سچ والا دین جو عطا کیا ہے، یہ کس لیے عطا کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کس لیے عطا کیا ہے؟ کیا ہم نے دین اور اسلام کو اس لیے مانا ہے کہ بس شرک پور کی اس حدود میں ہم نے اس کی دعوت دینی ہے، اس کا پیغام دینا ہے دین اسلام کا، اس لیے قبول کیا ہے؟ نہیں محترم بھائیو، دین اس لیے آیا تھا، سنو، اسلام اس لیے آیا تھا، ہم نے اسلام کو اپنا مذہب اس لیے اس کو قبول کیا تھا، اس لیے ہم نے اس مذہب کو تسلیم کیا تھا کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی جھوٹے دین ہیں، وہ عیسائیت کی شکل میں ہو، یہودیت کی شکل میں ہو، وہ نصرانیت کی شکل میں ہو، وہ سیکولرزم لبرلزم ہو، جتنے بھی وہ بدھزم ہو، جتنے جھوٹے ادیان اور مذاہب ہیں، جتنے اس دنیا کے اندر مذاہب اور دین ہے، لوگوں کے مذہب ہے، جھوٹے مذہب ہے، دین اسلام کو ان تمام مذاہب اور ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ یہ میرے آقا کی زندگی کا مقصد تھا کہ دین اسلام کو عرب و عجم، شرق و غرب، شمال و جنوب میں دین اسلام کو نافذ کر دیا جائے۔ دنیا کے ہر ملک میں، دنیا کی ہر ریاست اور سلطنت میں اگر نفاذ ہو تو لا الہ الا اللہ کا ہو، قانون ہو تو عرش والے رب کا ہو، شریعت ہو تو محمد کریم کی ہو۔ یہ دین اس لیے نازل ہوا تھا۔ عدل و انصاف قائم ہو جائے، اسلام کے آئین اور قانون کے مطابق دنیا کے اندر فیصلے ہوں، اللہ کی حاکمیت کا اصول ہو، دنیا دین اسلام کے قانون کو ہر ملک کے اندر نافذ کرے، دین اسلام کا غلبہ ہو، لا الہ الا اللہ کے علم کو پوری دنیا میں بلند کر دیا جائے، دین اسلام کو ساری دنیا میں نافذ کر دیا جائے۔ یہ دین اس لیے آیا تھا اور آقا کریم بھی اس لیے آئے تھے۔ لیکن آج دیکھیں نظر دوڑائیں، کیا ہم نے یہ جو میں نے پیغمبر کی زندگی کے اہم مقاصد آپ کے سامنے رکھے ہیں، کیا ان پر اس وقت کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی بندہ عمل پیرا ہے یا اس پر چل رہا ہے؟ دعوت توحید کو عام کرنا، گنو آقا کریم کی زندگی کے مشن اور مقاصد کو نوٹ کرو۔ آؤ قرآن مجید میں سے پیغمبر کی زندگی کے مقاصد کو پڑھنے کے بعد ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نے جس کو لیڈر اور راہبر مانا ہے، اس کی سوچ اور اس کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ دعوت توحید کا پیغام تھا، لوگوں کو اللہ کی توحید سمجھانا، یہ میرے پیغمبر کی زندگی کا مقصد تھا۔ دوسرا، مبشرین و منذرین، جو لوگ صحیح رستے پر گامزن ہیں ان کو بھی ان کے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ ومنذرین، اور جو لوگ اللہ کے نبی کی دعوت سے انحراف کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، ان کو بھی ان کے عبرتناک انجام سے آگاہ کیا جائے۔ تیسرا یہ تھا کہ الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اس امت کے اندر جو اختلاف ہیں، جو لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد اور فتنے ہیں، ان کو بھی ختم کیا جائے۔ چوتھا یہ تھا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ، کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ پانچواں میرے پیغمبر کی زندگی کا
اہم اور بڑا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کو عرب و عجم، شرق و غرب اور شمال و جنوب میں نافذ کر دیا جائے، پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کے قانون کو نافذ کر دیا جائے، یہ انگریزوں کے اور کافروں کے قانون سے چھٹکارا پا کے ان کے قانون کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کے قرآن و حدیث کے قانون اور آئین کو ادھر نافذ کیا جائے۔ یہ میرے پیغمبر کی زندگی کے مقاصد ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے پیغمبر کی زندگی کے مقاصد کو سمجھنے، پھر ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم کے مشن اور مقصد، منہج، دعوت، فکر، سوچ، نظریے اور مسلک کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ ہماری زندگیوں کو منتخب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔